حروف مدہ جو ہے اس سکون کو سپورٹ کرتے ہوئے ہم اس نون کی ہلکی سی مقدار یا میم کی ہلکی سی مقدار پڑھتے ہیں تو ایسی مد کو مد عارض للسکون کہتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی نصیحت لینے والا. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 41. تلاوت کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے سورہ المائدہ آیت نمبر 51 سے اور قواعد کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے مد عارض للسکون. تو چلیے جی آج کی جو کلاس ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. اگر ہم قواعد کی بات کریں تو سبب حمزہ ہم نے کور کر لیا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ باجی تو روز یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور کہہ لیں کہ پھر یہاں تک آتی ہیں. نہیں, میں نے آج سوچا کہ نہیں, کیا پیچھے سے سٹارٹ ہونا ہے. اب آپ لوگ جو ہے میچور ہو گئے ہیں, بڑے ہو گئے ہیں, چیزوں کی سمجھ آ چکی ہے. ٹھیک ہے, مد فرعی کا ہم نے سبب حمزہ کور کر لیا تھا جس میں مد واجب متصل, مد جائز منفصل اور مد صلۃ الکبریٰ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی, ذرا کلر بھی چینج کرتے ہیں. اب مد فرعی کا دوسرا سبب آ جاتا ہے ہمارے پاس سبب سکون. ٹھیک ہے, جس میں ہمارے پاس مد عارض للسکون ہم دیکھیں گے آج کی کلاس میں. نیکسٹ کلاس میں زندگی رہی تو مد اللین دیکھیں گے اور اس کے بعد مد لازم دیکھیں گے. ٹھیک ہے, پھر آگے مد لازم جس دن ہماری کلاس ہوگی پھر مد لازم کی بھی 4 کیٹیگریز ہے. خیر یہ دیکھیں گے کہ اس کو ایک دن میں کور کریں گے, ڈیوائڈ کر لیں. تو آج کی کلاس میں ہم نے کون سا ٹاپک کور کرنا ہے؟ مد عارض للسکون. تو آج آپ دیکھیں گے سکون جو سبب ہے اس کا اصل مطلب کیا ہے. تو چلیے جی اپنے پیج پہ چلتے ہیں. یہ ہے جی ہمارے پاس سبب سکون کی مدیں جو ہم نے پڑھنی ہے. ذرا تھوڑا سا اس کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں اسکرین پہ آج کے ٹاپک کے حساب سے. اب آپ دیکھیں کہ سبب سکون ہے ہمارے پاس, یعنی کہ سکون کی وجہ سے ہونے والی مدیں یا مد. ٹھیک ہے, مد عارض للسکون ہے, مد لین ہے, مد لازم ہے. میں نے مد عارض للسکون کے اوپر اسکرین جو ہے وہ سیٹ کر دیا کیونکہ آج ہم صرف یہی جو ہے وہ کور کریں گے. اچھا, جو آج کا ٹاپک ہے یہ میں آپ لوگوں کو ایگزامپل کو پہلے سمجھاؤں گی اور اس کی ڈیفینیشن پہ بعد میں آئیں گے. ٹھیک ہے, ذرا تھوڑا سا کہہ لیں کہ کچھ لوگوں کے لیے میں اس کو مزید ایزی کرنا چاہ رہی ہوں. اب آپ اس کمبینیشن کو دیکھیں گے, اس ورڈ کو دیکھیں, یعلمون, مستقیم. اب یہ والے جو ورڈ ہے یہ آپ نے ہمیشہ آیات کے لاسٹ پہ دیکھے ہوں گے. ٹھیک ہے, اب کیا بات ہے, یہاں پہ دیکھیں واو مد یہ ہے, یہاں پہ یا مد ہے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ واو مد ہے, یہ یا مد ہے. اب ان واو مد کے بعد ہمارے پاس زبر ہے, یا مد کے بعد ہمارے پاس 2 پیش ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کس چیز پہ جانا ہے, ہم نے سکون ڈھونڈنا ہے کہ کوئی عارضی سکون ہمیں مل جائے. کیونکہ سبب کیا ہے, سبب ہے ہمارے پاس سکون کا, یعنی کہ کوئی بھی ہم نے عارضی چیز اپلائی کرنی ہے جس کے بعد مد فرعی کی جو مقدار ہے وہ اپنی اصلی مقدار سے بڑھے گی اور کسی سبب پہ موقوف ہوگی اس کلیے کو یوز کرتے ہوئے. اب یہ چیزیں میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دی کہ ہم نے سکون ڈھونڈنا ہے. ڈیفینیشن کیا ہے آپ وہ سمجھیے. کسی لفظ میں یا کوئی ہمارے پاس ورڈ ہے, حرف مدہ کے بعد متحرک حرف مدہ کے بعد واو مد اور یہ یا مد, کوئی بھی متحرک حرف ہے کسی بھی حرکت کے ساتھ وہ آئے, یہاں پہ وہ زبر کے ساتھ آیا, یہاں پہ وہ 2 پیش کے ساتھ آیا, اور اس حرف پر عارضی اگر وقف کیا جائے, یعنی کہ میم اپنی 2 پیشیں رکھتی ہے, نون اپنی زبر رکھ رہی ہے, لیکن ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے اہدنا الصراط المستقیم ہم پڑھتے ہیں, مستقیمون تو نہیں پڑھتے جب ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے. اگر ہم نے عارضی وقف کرنا ہے تو دونوں پیشیں ہم ڈراپ کریں گے, میم کے اوپر عارضی سکون لگاتے ہیں, زبر اس کی ہم ڈراپ کرتے ہیں, نون کے اوپر عارضی سکون لگاتے ہیں, جو پھر حروف مدہ جو ہے اس سکون کو سپورٹ کرتے ہوئے ہم اس نون کی ہلکی سی مقدار یا میم کی ہلکی سی مقدار پڑھتے ہیں تو ایسی مد کو مد عارض للسکون کہتے ہیں.
अब इस सूरत में फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि इसकी मिकदार अपनी असली हालत से बढ़ेगी। अब आप इसको 2 सेकंड भी लंबा कर सकते हैं, 4 सेकंड भी, 6 सेकंड भी, यानी कि 2, 4, 6 हरकत के बराबर इसको लंबा किया जा सकता है। हमें कह लें कि 3 यहाँ पे चॉइसेस दे दी गई है। 3 चॉइसेस हमारे पास क्या है? 2 हरकत की, 4 हरकत की और 6 हरकत की। अगर हरूफ मद्दा के बाद हमारे पास वक्फ की सूरत में आरजी सुकून आ जाए। क्लियर हो गई बात? अब आप देखिए मैं इसको कैसे पढ़ूं। यालमून 2 सेकंड लंबा किया, यालमून 4 सेकंड लंबा किया, यालमून 6 सेकंड लंबा किया। तो कुरा, आप अक्सर कुरा की किरात सुनते होंगे, कोई इसको थोड़ा लंबा करते हैं, कोई थोड़ा सा मीडियम, कोई थोड़ा सा ज्यादा। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये क्या पढ़ दिया, ये तो फिरका ही अलग हो गया, ये तो गलत पढ़ दिया। मैं हमेशा शुरू दिन से एक बात कहती आई हूं कि अपने इल्म को वसी करें, ठीक है? जो उसमें सहूलतें निकलती हैं, जो उसमें डिफरेंट चीजें या डिफरेंट रास्ते निकलते हैं, उसको पहले जानिए। तो मद्दे आरिज लिस्सकून हम आज तक करते आए हैं, अनकॉन्शियसली हम उसको कर रहे थे, लेकिन हमें उस कॉन्सेप्ट का मतलब नहीं पता था। अब मैं आप लोगों को ये वाली स्क्रीन से हटा के जरा कुरान वाली स्क्रीन पे चलते हैं, वहां से कुछ ढूंढ के लाते हैं। अब आप ये देखिए सामने ही हमें मिल गया लफासिकून। अब इस पे मद्दे आरिज लिस्सकून करते, 4 से 6 सेकंड वाली करते। लफासिकून, नून की जबर हमने गिराई, नून पे आरजी सकून आया, ठीक है? और जब हमें सबवे सकून मिला तो हमने उसको मद्दे आरिज लिस्सकून यानी कि 2, 4, 6 हरकत उसको असली मिकदार से, इस वाले वाव मद्दा को असली मिकदार से बढ़ के पढ़ लिया, ठीक है? तो इस वजह से आपने हमेशा एक बात समझ लिया, मद्दे फरई की जितनी सब क्लासिफिकेशन जितनी भी होंगी, वो हमेशा किसी भी सबब की वजह से अपनी असली मिकदार से बढ़ेंगी। यहां पे देखिए वाव मद्दा था, नून की जबर गिराई, यबगून 4 सेकंड मैंने इसको लंबा कर दिया। यहाँ पे यू की नून, ठीक है? अब ये कब होगी मद्दे आरिज लिस्सकून? जब हरूफे मद्दा आए। अब यहाँ पे इलैक है, ये याए लीनिया है, इस पे ये वाली मद नहीं अप्लाई करी, ये सिर्फ हरूफे मद्दा पे अप्लाई करनी है। लीन वाला भी इंशाल्लाह हम टॉपिक देखेंगे, वो हम इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है? तो ये आप लोगों का टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। किसी भी चीज की समझ ना आए, टीचर आपकी हाजिर है, कमेंट सेक्शन आप लोगों के सामने हाजिर है, उस पर जाइए और बताइए, अपना फीडबैक बताइए कि कैसे जा रहा है आप लोगों का मद का टॉपिक, कैसा जा रहा है। खुद भी सीखें, कोशिश करें किसी ना किसी को पकड़ें और सिखाएं। अगर मैरिड लोग मुझे देख रहे हैं तो अपने हस्बैंड्स को सिखाएं या अपने बच्चों को सिखाएं। अगर अनमैरिड देख रही हैं तो यूनिवर्सिटी में आप जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने कोलीग को सिखाएं। अगर जॉबियंस देख रहे हैं वो अपने कोलीग को सिखाएं, यानी कि आप जो सीखें नेक्स्ट उसको सिखाएं, ठीक है जी? चलें नेक्स्ट आ जाइए अपने कुरान के लेसन की तरफ। आज हमने स्टार्ट करना है आई थिंक सो आयत नंबर 51 से, तो चलिए जी आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया। यहाँ पे कौन सी मद है? मद्दे मुनफसिल। रॉ को मैंने 4 से 5 सेकंड लंबा किया और हमजा की जबर गिरा के उस पर मैंने झटका दिया, और यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल भी हुई है क्योंकि हमजा जुड़ा हुआ आ गया। अच्छा, कुछ लोग इस वर्ड को कैसे पढ़ते हैं? औलिया, दो हमजा पढ़े होते हैं, मैंने एक लेसन सुना है ना। नहीं, या मैं इसको मद के बगैर पढ़ी हूं, या, और अब मद के साथ या हमजा के साथ ऐसे पढ़नी है कि अलग ना महसूस हो, ठीक है? बादुहुम औलियाउ बाद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। मद्दे सिलतुस सुगरा, ठीक है? अब छोटी छोटी मद्दे आ रही है, मैं आप लोगों को साथ साथ इंडिकेट इसलिए कर रही हूं ताकि आप लोगों को
پریکٹیکلی بھی اس کو اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. کون سی مد ہوئی ہے یہاں پہ؟ مد عارض للسکون. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ. یہ بڑا احتیاط سے پڑھیے، بڑا آسان ورڈ لگ رہا ہے لیکن آسان نہیں ہے. لا ما اکم، لا ما نہیں، حرام ہو جائے گا، کبیرہ گناہ ہو جائے گا. لا معا، لا معا، لا لمبی نہیں کرنی، لا معاکم. ٹھیک ہے. حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین. مد عارض للسکون. آج تو سب کو مدے جو ہے نا وہ نکالنی آ جائیں گی انشاءاللہ. یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. مد عارض للسکون. يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ. مد متصل. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. مد عارض للسکون. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ
وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. مد عارض للسکون. ٹھیک ہے، تو آپ کا لیسن آج آیت نمبر 70 تک ہے. کسی بھی چیز کی سمجھنا ہے تو آپ لوگوں نے پوچھ لینا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.